وسلم بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد عدد ما فی اللہ سلام النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاهدین رب العالمین معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ اس جگہ پر مولانا محمد سلیم صاحب، کل ان کا عقد نکاح ہونے والا ہے، ان کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دکھ میں تو ہر ایک اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوشی میں اور سکھ میں اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ باہر سے کئی مہمانوں کو بلایا ہے، قاری عبداللطیف صاحب سکندری، ان سے ہمیں خطاب سننا ہے، اور مولانا نظام الدین صاحب صدیقی جودھ پور سے تشریف لائے ہیں، انہی کا خطاب سننا ہے۔ صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منکم علیہ بالصوم فإنه كان رجاء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کو نیچے کرتا ہے اور نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص طاقت نہ رکھے ان پر روزے ہیں۔ نکاح فرض بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے، نکاح مستحب بھی ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچ نہ پائے، اس کو لگتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھوں گا، اس وقت نکاح فرض ہے۔ اور انسان کے پاس نکاح کرنے کے بعد میں بچوں کی پرورش نہ کر سکے، بیوی کا حق ادا نہ کر سکے، تو نکاح حرام ہے۔ اس کے پاس نکاح کرنے کے اخراجات بھی ہے، صرف حضور کی سنت سمجھ کر نکاح کرے تو یہ نکاح سنت ہے۔ آج ہم اور آپ نکاح صرف اس لیے کرتے ہیں، صرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے مالدار ہے کہ نہیں، اس کا خاندان اچھا ہے کہ نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا گھر دیندار ہے یا نہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لأربع بمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح عورت سے کی جائے 4 وجہوں پر۔ اس کے پاس مال بھی ہو، اس کا نسب بھی اچھا ہو، اس کا خاندان بھی اچھا ہو، خوبصورت بھی ہو، اور دین بھی ہو، اور دین والی عورت کو یا دیندار عورت کو پسند کرو۔ آگے آیا فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو پسند کرو، تو ہی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے معزز سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صرف مال کو نہ دیکھیں،
آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں گاڑیاں ہے کہ نہیں، پراپرٹی ہے کہ نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں، لیکن دین نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم لوگ دین دیکھیں۔ آخری بات بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا، ایک کھیر بنائی، کھیر کا پیالہ بھر کر کے کہا کہ دریا کے فلاں کنارے پر میرا ایک دوست رہتا ہے، آپ انہیں کھیر کا پیالہ دے کر آئے۔ اختصاراً بتاتا چلوں، وقت کی بہت بڑی کمی ہے۔ اس خادم نے کھیر کا پیالہ لیا اور اپنے پیر صاحب سے کہا کہ جب میں دریا کے پاس جاؤں تو کیا کروں، دریا پار کرنا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ دریا کے پاس جا کر کہنا اس اللہ کے ولی کا واسطہ جس نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ کنفیوز ہو گیا، ٹینشن میں پڑ گیا، ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں اس اللہ کے ولی کا واسطہ جس نے کبھی شادی نہیں کی، حالانکہ میری نظروں کے سامنے انہوں نے شادی کی ہے۔ وہ فوراً کھیر کا پیالہ لے کر کے دریا کے کنارے پر جاتا ہے اور دریا سے کہتا ہے کہ اس اللہ کے ولی کا واسطہ جس نے کبھی شادی نہیں کی۔ فوراً دریا نے راستہ دے دیا، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، غیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، کھیر کا پیالہ دیتا ہے، فوراً وہ اللہ کا ولی کھیر کا پیالہ نوش فرماتا ہے۔ پھر واپس اس مرید نے کہا کہ مجھے دریا پار کرنا ہے، میں دریا کیسے پار کروں؟ تو اس بزرگ نے بھی یہی کہا، دریا کے پاس جا کر کے کہنا اس اللہ کے ولی کا واسطہ جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ اور کنفیوز ہو گیا، ٹینشن میں پڑ گیا، میری نظروں کے سامنے انہوں نے کھیر پی ہے، کھیر کا پیالہ کھیر کو نوش کیا ہے، اس کے باوجود یہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی واپس اس دریا کے پاس جا کر کے اس دریا سے کہتا ہے کہ اس اللہ کے ولی کا واسطہ جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، فوراً وہ دریا راستہ دے دیتا ہے۔ ایک دن اس کا پیر صاحب یا اللہ کے ولی موڈ میں تھے، آرام کرنے تھے، اس شخص نے کہا کہ اے میرے مرشد، آپ دونوں نے مجھے عجیب بات کہی، آپ نے کہا کہ اس اللہ کے ولی کا واسطہ جس نے کبھی شادی نہیں کی، حالانکہ آپ نے میرے نظروں کے سامنے شادی بھی کی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا اس شخص کا واسطہ جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، حالانکہ میرے نظروں کے سامنے انہوں نے کھیر کا پیالہ پیا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ میں نے شادی کی تو نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ حضور کی سنت کو حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے جو کھانا کھایا ہے صرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف عبادت کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، حضور کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے صرف کھانا کھایا ہے۔ اسی لیے مولانا صاحب نے کرام اللہ والوں کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ صرف نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ نفس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے معزز صاحب نے کرام جو کچھ باتیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز صاحب نے کرام یہ سب اللہ والوں کی مہربانی ہے جو آج ہم اس طریقے سے بیٹھ کر کے محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس علاقے میں حضور پیر صاحب کبرا نے 50 مساجد تعمیر کرائی ہے اور جامعہ میمونہ شاندار بلڈنگ تیار ہونے جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے اور کیا نعمتیں ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی علماء اکرام ہمارے جودھ پور سے جیسلمیر سے تشریف ہے ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں انہیں کا خطاب سماعت فرمانا ہے۔